فصل فی تقریر حروف المعانی، یہاں سے حروف معانی کا بیان شروع ہے۔ کس کا ہے؟ حروف معانی۔ یہاں تک ہم نے فقہ کے بنیادی اصولوں میں سے بہت سارے اصولوں پر دسترس حاصل کی، کئی اقسام پڑھیں، کئی جزیات پڑھیں۔ یہاں سے تقریباً جو کتاب اللہ کے مسائل تھے اس کا بہت اختتامی وقت ہے۔ پھر اس کے بعد سنت رسول چلے گا، پھر اجماع اور قیاس کی بحث آئے گی۔ یہاں سے فی الوقت حروف معانی کا بیان شروع ہے۔ حروف معانی کا بیان شروع ہے۔ یہ بہت ہی فقہ کے قواعد کو سمجھنے میں کارآمد چیز ہے۔ حروف معانی کا سمجھنا، فقہ کے قواعد کو سمجھنے کے لیے حروف معانی کا علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ فقہ کے جزیات اور قواعد اس سے مربوط ہیں، ملے ہوئے ہیں، مسئلے بدلتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حروف معانی، حروف معانی یہ اسے کہا جاتا ہے کہ ایسے کلمات کے جس کے معنی نکلیں، ایسے لفظ کہ جس کے معنی نکلیں۔ بات سمجھ میں آیا کہ کچھ نہ کچھ اس کا معنی ہو، اسے معنی کہتے ہیں۔ اس کا بالمقابل آتا ہے حروف مبانی۔ کیا ہے؟ حروف مبانی۔ وہ حروف مبانی کہتے ہیں کلمات کو جوڑ کر کے کچھ بنانے کو، جیسے کہ ہم نے با، کا، را، یا، یعنی با، کاف، را اور یا کو ملا دیے تو بکری بن گیا۔ ٹھیک ہے۔ کاف، تا، الف اور با کو جب ملا دیں گے تو یہی کتاب بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ملانے کو مبانی، حروف مبانی کہا جاتا ہے۔ اور جو لفظ معنی دار ہوں، یعنی کچھ نہ کچھ اس کے معنی آتے ہوں، اسے مبانی کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک ہوتا ہے حروف کے اقسام میں بعض حروف کیسے لکھے جاتے ہیں، جیسے کہ ہمیں با لکھنا ہے، ہمیں الف لکھنا ہے تو سب سے پہلے الف بنائیے، پھر لام اور فا لکھیے اور اس کو ملائیں گے تو الف بن جائے گا۔ با لکھنا ہے تو با اور الف لکھیے اور اس کے بعد حمزہ لکھیے تو یہ با بن جاتا ہے۔ جیم لکھنا ہے تو جیم اور یا اور میم لکھیے تو یہ جیم بن جاتا ہے۔ اس طریقے کا ایک جو ہوتا ہے۔ پھر اسی پر دال اور اسی پر مدلول، یعنی ایک ایسا شکل اختیار کرنا جو ان حروف کی عکاسی کر رہا ہو اور ان حروف کی پہچان کرا رہا ہو، تو اس کو ہم نے ایجاد کیا کہ اب الف لکھنا ہے تو ایک لمبی لکیر تان دیں گے، یہ الف بن جائے گا، اور با جب کرنا ہے تو اسی لکیر کو نیچے لے کے آ جائیں گے، یعنی سلا دیں گے اور نیچے نقطہ ایک ڈال دیں گے تو یہ با بن جائے گا۔ تو اب با لکھنے کے لیے یہ طرز عمل اپنانے کی ضرورت نہیں کہ با لکھیں، الف لکھیں اور حمزہ لکھیں، بلکہ اس کا ایک مدلول ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس سے یعنی لکیر، بڑی والی لکیر کو نیچے سلا دو اور نیچے نقطہ لگا دو۔ تا لکھنا ہے تو پھر اسی پہ 2 نقطہ لگا دو، سا لکھنا ہے تو 3 نقطہ لگا دو۔ تو یہ ترتیب ہوتی ہے اس کو بنانے کا۔ بات سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد جو مدلول ہے، اس مدلول کی 2 قسمیں ہیں، ان 2 قسموں میں سے ایک مبانی ہے اور ایک معانی۔ تو مبانی کی تعریفات کو سمجھ میں آ گئی، اور معانی کی تعریف اس کتاب کے اندر آپ کو اچھے سے سمجھایا جائے گا۔ معانی کے طور پر انہوں نے حروف معانی میں سب سے پہلے واو کو لایا ہے، سب سے پہلے واو کو لایا ہے۔ حروف معانی میں کئی سارے الفاظ ہیں، فا ہے، واو ہے، سما ہے، اس طریقے سے الفاظ آتے ہیں، لیکن مصنف علیہ الرحمٰن نے واو ہی کو سب سے پہلے کیوں لایا؟ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ واو کے اندر جامعیت کا معنی ہے، واو کے اندر اکملیت کا معنی ہے۔ واو عطف اور معطوف کو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ واو
جو ہے اسم اور فعل یہ تمام چیزوں پر منطبق ہوتا ہے، تمام چیزوں کے ساتھ آتا ہے، لیکن اسی طریقے سے حرف جارہ وغیرہ جو ہیں یہ صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں، فعل پر داخل نہیں ہوتے، لہٰذا وہ جامع نہیں ہے، یہ جامع ہے۔ تو مصنف نے طرز یہ اپنایا ہے کہ سب سے پہلے واو کو لایا، کیونکہ واو کے اندر جو ہے معنی کی اکملیت موجود ہے تمام حروف معانی کے سلسلے میں۔ آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ واو جو ہے یہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، یعنی واو کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے، اور آپ کو قاعدہ بتا دیا گیا تھا کہ جب تک حقیقی معنی متعذر نہ ہو مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ جب حقیقی معنی متعذر ہو جائیں، مراد نہ لیا جا سکے، اس کے بعد مجاز کی طرف جایا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں ہر جگہ چاہے کسی میں ہو، علم بیان میں آئے، علم کلام میں آئے، علم لغت جہاں پر بھی آئے، سب سے پہلے حقیقی معنی کو دیکھا جاتا ہے۔ پوری نصوص میں سب سے پہلے آپ حقیقت کو حقیقت پر محمول کیجیے، اس لفظ کے حقیقی معنی کو تلاش کیجیے، جس قدر آپ تلاش کرنا چاہیں اس قدر حقیقت کو تلاش کیجیے۔ اگر وہ معنی حقیقی ملتا ہی نہیں ہے، پھر اس کے بعد کوئی قرائن ضرور رہے گا، اس قرائن کے بنیاد پہ آپ دوسری طرف جا سکتے ہیں۔ مجاز کا ہے تو مجاز پہ جائیے، حقیقت پر ہے تو پھر تو وہ تو متعین ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ لہٰذا کسی سے اگر کلام کے اندر یا کتاب کے اندر غلطی ہو جاتی ہے، کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اس کے اندر دو جو ہے معنی نکلتے ہیں، بعض کے ذہن و دماغ میں یہ عبارت غلط ہوتی ہے اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اپنے جو ہے حالات کو دیکھ کر کے آگے پیچھے سیاق و سباق کو دیکھ کر کے برابر چیز ہے، زیادہ مسئلہ نہیں، تو ایسے موقع پر جہاں پہ تردد اس کی عبارتوں میں ہو تو ہمیں چاہیے کہ مصنف سے رجوع کیا جائے، اس شخص سے رجوع کیا جائے جس نے کتاب لکھی ہے، اس شخص سے رجوع کیا جائے جس نے عبارت لکھی ہے کہ بھائی آپ کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد جو بیان کر دے گا وہی متعین ہو جائے گا، یہ حقیقت ہے۔ تو حقیقت کو سب سے پہلے حقیقت کی تلاش کی جاتی ہے۔ حقیقت ظاہر بات ہے کہ وہی بیان کرے گا جو اس کا خود جو ہے اس کے الفاظ ہوں گے، اس کے کلمات ہوں گے، وہ زیادہ بہتر جاتا ہے بنسبت دوسرے کے، کیونکہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ دل کی عکاسی ہوتی ہے، تو دل پہ جو بات نقش ہوتی ہے وہ زبان کے ذریعے نکلتی ہے۔ تو مصنف سے پوچھا جائے گا، اس کے جو ہے جس نے تکلم کیا اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی مراد کیا تھی، اور اگر وہ حیات سے نہیں ہیں تو ان کی کتابوں دیکھیں، دوسری کتابیں دیکھیں کہ اس کے متعلق ان کا نظریات کیا ہے۔ فرض کر لیجئے کہ کسی ایک کتاب کے اندر جو ہے ایسی بات ہے جو نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ دو احتمال ہیں، ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا جو ہے دوسرے نظریے سے دیکھا جائے تو عبارت برابر سرابر۔ تو اس موقع پر جو ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بھائی مصنف کی دوسری کتابیں بھی دیکھیں کہ یہ جو غلط معنی جو مشہور کیا جا رہا ہے اس غلط معنی کے ضمن میں حضرت والا کا کوئی بیانیہ موجود ہے یا نہیں، کوئی تحریر ہے یا نہیں ہے، اس کے سلسلے میں ان کے نظریات کیا ہیں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں جا کر کے آپ کو وہ مسئلے مل جائیں گے۔ اگر مل جاتے ہیں تو پھر معاملہ صاف ہو جاتا ہے، پھر کھینچے تانی نہیں ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آیا؟ ہمارے علماء دیوبند کے ساتھ بعض لوگوں نے اسی طریقے کا دھاندلی کیا، عبارتیں کچھ اور تھیں، معنی مقاصد کچھ اور تھے، لیکن اس کو ایک نیا رنگ دے کر کے، اس کو ڈھال کر کے، اس کو بنا کر کے، سوار کر کے، اور عبارت کی دھجیاں اڑا کر کے پیش کی گئی، اور کہا گیا کہ دیکھو ان عبارتوں کے اندر علماء دیوبند کا یہ نظریات ہیں، یہ نظریات ہیں، یہ نظریات ہیں، اس طریقے کی باتیں ہوتی رہی۔ تو اس سلسلے میں جو ایک منصف ہوگا، جو حقیقت پسند ہوگا، ان کو وہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ بھائی حقیقت کو دیکھا جائے، ان کی دوسری کتابیں بھی دیکھ لیا جائے کہ ان کے نظریات کیا تھے۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ حقیقت سے۔ تو سب سے پہلے کسی بھی چیز کے حقیقی معنی کو دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے حقیقی معنی کو آپ دیکھیں گے۔ واو جو ہے یہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ مطلق جمع کے لیے۔ یہ استعمال ہوتا ہے معطوف اور معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان میں۔ کہاں استعمال ہوتا ہے؟
معطوف اور معطوف یعنی عطف کے درمیان میں جب عطف کا معاملہ جب آتا ہے وہاں پر جب واو کا استعمال کیا جاتا ہے عطف کے لیے، تو اب یہ معطوف اور معطوف علیہ کو حکم کے اندر یکجا کر دیتا ہے، حکم کے اندر ملا دیتا ہے، جمع کر دیتا ہے، یہی اس کا حقیقی معنی ہے۔ بات سمجھ میں آیا کہ واو جو ہے ایک معطوف علیہ کو اور معطوف کو دونوں کو حکم کے اندر یکجا کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے، یہی اس کا حقیقی معنی ہے۔ پھر مجازی معنی جو ہے لوٹ کر کے دوسری طرف چلا جائے گا، حال کی طرف چلا جائے گا، حال اور ذوالحال کی جو بحث ہے اس میں چلا جائے گا۔ تو بہرحال جب حقیقت متعذر ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے وہ مجاز کا۔ پہلے تو اپنے کو حقیقت پر بحث کرنی ہے کہ جو ہے عطف اور معطوف کی بحث کے اندر یہ واو کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اسی کے لیے۔ دوسری بات جیسے کہ میں نے کہی کہ یہ دونوں کو حکم کے اندر ملا دیتا ہے۔ کیسے ملاتا ہے؟ ایسے ملاتا ہے کہ نہ ترتیب قائم رہتی ہے اور نہ ہی تراخی قائم رہتی ہے، نہ ہی تعقیب قائم رہتی ہے اور نہ ہی تنجید۔ تو یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں تو ترتیب وغیرہ کا صفایا ہو جاتا ہے، کسی چیز کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ یہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، تمام کے تمام کو حکم کے اندر برابر سرابر کر دیتا ہے، کسی کو آگے رکھ کر کے پیچھے۔ جیسے کہ تعقیب کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر جو پیش کی گئی ہے، فرمایا کہ قال علماؤنا اذا قال لامرأته ان کلمت زیدا وعمرا، یعنی ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تو نے زید اور اسی طریقے سے عمر سے اگر بات کی تو تجھے طلاق، زید اور عمر سے بات کی تو تجھے طلاق، یہ الفاظ اس نے شوہر نے ادا کیے۔ تو اب دیکھو یہ جو واو عاطفہ ہے یہ دونوں کو حکم کے اندر ملانے اور برابر کرنے کے لیے، مجتمع کرنے اور متحد کرنے کے لیے آتا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جائے گا، اگر فرض کر لیا جائے کہ وہ عورت، پہلے شوہر کے الفاظ پہ غور کرو، شوہر نے کہا کہ سب سے پہلا لفظ استعمال کیا زید، پھر اس کے بعد عمر، کہ بھائی زید سے بات نہیں کرنا اور اسی طریقے سے کس سے، عمر سے بات نہیں کرنا۔ تو پہلے نمبر پر زید ہے، دوسرے نمبر پر عمر ہے۔ اس عورت نے کیا کی کہ پہلے جو بات کی ہے وہ عمر سے کی اور دوسرے نمبر پر زید سے بات کی، یعنی ترتیب کو بدل دیا۔ تو اس صورت میں معاملہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ہمارے علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ ترتیب واو جو ہے عاطفہ ترتیب بیان کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ یہ دونوں کو حکم کے اندر برابر سرابر مجتمع کر دے گا، دونوں برابر ہیں، چاہے یہ پہلے کسی سے اس سے بات کرے یا اس سے بات کرے، کوئی فرق نہیں، دونوں حکم کے اندر برابر ہیں۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ترتیب بدل گئی ہے تو حکم بھی بدل گیا، جیسا کہ ایک غیر معتبر بات جو ہے امام شافعی کی طرف منسوب کی گئی واو عاطفہ کے سلسلے میں، وہ یہ کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بھائی وہ جو آیتیں ہیں اغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق والی جو آیتیں ہیں، اس کے اندر جو ترتیب امام شافعی کا مستدل جو ہے کہ ترتیب یہ واجب ہے، ترتیب اگر بگڑ گئی وضو کی تو وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے امام شافعی جو استدلال کرتے ہیں یہ واو عاطفہ سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ غلط ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس جو ہے ترتیب کے قائل تو ہیں، واو عاطفہ کے ترتیب کے قائل تو ہیں، لیکن واو یہاں پر واو سے نہیں ہے بلکہ فا سے ہے، وہ فا کی وجہ سے ترتیب، بہرحال ترتیب کے قائل وہ ہیں۔ ماننا آپ کو بتانا بس یہ ہے کہ واو جو ہے یہ ترتیب اور اسی طریقے سے تعقیب، تاخیر، تراخی اور ان چیزوں کے لیے جو ہے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ مطلق جو ہے جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ترتیب بدل دیں تو حکم بدلے گا نہیں، بلکہ وہی حکم ہوگا جو اس کا پہلے تھا۔ لہٰذا معلوم چلا کہ واو عاطفہ یہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں کو ملا دیتا ہے حکم کے اندر۔ یاد رکھیے کہ پہلے معطوف علیہ آتا ہے اور بعد میں معطوف آتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، وقیل ان الشافعی رحمہ اللہ تعالی جعلہ للترتیب وعلی ھذا، جعلہ للترتیب وعلی ھذا، دیکھو کہا گیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ترتیب کو ضروری قرار دیتے ہیں، کس کے ذریعے؟ حرف واو کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اوجب الترتیب۔
فی باب الوضو، وضو کے سلسلے میں ہمارے علماء نے فرمایا کہ اذا قال لامرأته ان کلمت زیدا وعمرا فانت طالق فکلمت عمرا ثم زیدا طلقت. کیا فرمایا کہ دیکھو اگر یہ جو ترتیب قائم کر کے یعنی مرد نے کہا ہے کہ اگر تو نے زید سے بات کی یا عمر سے بات کی تو تجھے طلاق ہے، اب وہ جو ہے عورت جو ہے ترتیب کو بدل کر کے بات کرتی ہے، تو ہمارے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بھائی طلاق واقع ہو جائے گی. فرمائے کہ ولا یشترط فیہ معنی ترتیب، یہ واو عاطفہ کے اندر ترتیب کے معنی کی شرط نہیں ہے، ترتیب کے معنی کی شرط نہیں ہے، اور نہ ہی مقارنہ کے معنی کی شرط ہے. اتباع سمجھ میں آ گئی. ولو قال، اسی طریقے سے ایک مثال آپ کو دی جا رہی ہے، ولو قال ان دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت طالق فدخلت الثانية ثم دخلت الاولى طلقت. ایک مرد ہے، اس نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اس گھر کے اندر اور اس گھر کے اندر اگر تو داخل ہوگی تو تجھے طلاق، اس گھر کے اندر اور اس گھر کے اندر اگر داخل ہوتی ہے تو تجھے کیا ہے؟ طلاق. اب اس نے کیا کہ سب سے پہلے اس گھر میں داخل ہوئی، پھر اس کے بعد اس گھر میں داخل ہوئی، تو ہمارا مستدل آپ کو بتا دیا گیا طلاق واقع، کیونکہ ترتیب کا تقاضا نہیں کرتا، اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوگا. کیوں؟ ترتیب کا تقاضا کرتا ہے، لہٰذا ان کے نزدیک جو ترتیب بتائی گئی ہے مرد کی طرف سے وہی ترتیب ہونی شرط ہے. ہمارے نزدیک ایسا نہیں، بلکہ وہ جو ہے ترتیب اگر بدل دیں یا پھر تعقیب کا مسئلہ لے کے پیدر پہ لے کے آ جائیں، یا پھر اولیت اور مثال کے طور پر کہ جو جس کو کہا گیا ہے اس کو پہلے کی ادا کیا جائے اور فوراً متصل بعد اس کے اندر بھی داخل ہو جائے، یا پھر ایسا کیا جائے کہ ایک کو ادا کیا جائے پھر کچھ مدت کے بعد اس کے اندر داخل ہوئے، تو یہ جو صورتیں ہیں ان تمام صورتوں کا ہم سے کوئی لین دین نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس میں بھی داخل ہو جائے یہ طلاق واقع. عبارت سمجھ میں آ رہا ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرمایا کہ اذا قال ان دخلت الدار وانت طالق تطلق فی الحال، کہ اگر جو ہے اس گھر کے اندر داخل ہو، حال یہ ہے کہ تو طلاق والی، ٹھیک ہے، اگر تو اس گھر کے اندر داخل ہو تو حال یہ ہے کہ تو در حالہ کہ تو طلاق والی ہے، تو دیکھو یہاں پر جو ہے طلاق فوراً واقع ہو جائے گی. یہ امام محمد کی مثال ہے. آگے فرمایا کہ وَلَوْ اقْتَضَىٰ ذَلِكَ تَرْتِيبًا التَّرَتُّبُ الطَّلَاقِ بِهِ عَلَىٰ دُخُولٍ. فرمایا کہ یہ اقتضاء ترتیب کا امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر یہ واو ترتیب کا تقاضا کرتا، ترتیب کا تقاضا اگر کرتا تو یاد رکھو جو ہے طلاق کو دخول پر مقید مطلق وہ کرنا پڑتا، معلق کرنا پڑتا، طلاق کو دخول پر معلق کرنا پڑتا، حالانکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے. یعنی انہوں نے جو مثال پیش کی ہے اس کو آپ سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ان دخلت الدار، اگر تو گھر کے اندر داخل ہو، حال یہ ہے کہ تو طلاق، تو دیکھو یہاں پر اگر گھر میں داخل ہو تو طلاق والی ہے، پھر اگر وہ گھر میں داخل ہو جاتی ہے تو دیکھو شرط قرار دیا تھا نا، تو ترتیب بھی قائم تھی، لیکن اگر اس کو ترتیب کو قائم رکھتے ہیں تو یہ شرط قرار دیا جائے گا، اور شرط یہاں پر ہمارے نزدیک نہیں. تو معلوم چلا کہ یہ تعلیق کا فائدہ دیتا ہے نہ کہ تنجیز کا. وقد یکون الواو للحال، جیسے کہ میں نے کہا آپ کو کہ یہ کبھی کبھی یہ ہمیشہ یہ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، یہ حقیقت پر جو ہے مستجمع ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ جب حقیقت متعذر ہو جائے تو پھر اس کے بعد اپنی مجاز کی طرف چلا جاتا ہے. تو مجاز میں جانے کے بعد یہ حال بنے گا، مجاز میں جانے کے بعد یہ حال بنے گا، یعنی واو کیا بنے گا بولو؟ حال بنے گا. اور یاد رکھیے کہ جب یہ حال بنے گا، جب یہ حال واو اگر حال کے لیے آئے تو یہ شرط کا فائدہ دیتا ہے.
واو جب حال کے لیے آئے تو شرط کا فائدہ دیتا ہے. اور یہ قاعدہ آپ کو معلوم ہوگا کہ شرط ہمیشہ مقید ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مقید ہوتا ہے. اس جب شرط مقید ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے اب حال بھی مقید ہوتی ہے. دونوں کا مقید ہونا ضروری ہے. لہٰذا یہ واو جب حال کے لیے استعمال ہوگا، واو جب حال کے لیے استعمال ہوگا تو اب یہ شرط کا فائدہ دے گا. اور یہ شرط کا فائدہ دے گا تو یہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ یہ کیا ہوگا؟ مقید ہوگا. اتنی میں سمجھ میں آ گئی؟ وقد يكون الواو للحال فيجمع بين الحال وذو الحال. یہ فرما رہے ہیں کہ جب واو جب حال بنے گا تو حال اور ذو الحال یہ دونوں کو جمع کر دے گا. جس طریقے سے عطف اور معطوف کو جمع کیا تھا، بعین ہی یہی کام یہاں پہ بھی آ کے کرے گا کہ حال اور ذو الحال دونوں کو حکم کے اندر لا کر کے جوڑ دے گا. اور یاد رکھیے کہ حال اور ذو الحال یہ جو ہے حال جو ہے یہ ذو الحال کی صفت ہے. اور صفت اپنے موصوف کے ساتھ، صفت اپنے موصوف کے ساتھ وجودی طور پر ہمیشہ متحد ہوتی ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ صفت اپنے موصوف کے ساتھ وجودی طور پر ہمیشہ متحد ہوتی ہے، ہمیشہ متحد ہوتی ہے، یہ جدا نہیں ہوتی. لہٰذا اب یہ جدا بھی کرے گا نہیں، بلکہ اس کا کام ہی جو ہے جوڑنا ہے. جیسے کہ عاطفہ کی صورت میں کیا تھا تو اس کا کام ہی جوڑنا تھا، تو اب یہاں پر بھی وہی کام کرے گا. حال اور حال کے بیچ میں مغایرت پیدا کبھی نہیں کرے گا، بلکہ دونوں کو حکم کے اندر ملا دے گا. فرق یہ ہے کہ یہاں پہ شرط کا فائدہ دے گا اور وہاں پہ شرط کا فائدہ نہیں کرے گا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ وقد يكون الواو للحال فيجمع بين الحال وذي الحال وحينئذ يفيد معنى الشرط. یہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا جب حال بنے گا تو. ٹھیک ہے؟ مثال، اس کی مثال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیش کی ہے عبد معزون کے سلسلے میں، اور یہ کہا کہ اذا قال لعبده ادی الی الفا وانت حر. یعنی کسی آقا نے اپنے غلام کو کہا کہ اگر تو نے مجھے 1000 درہم ادا کر دیے، 1000 درہم ادا کر دیے در حالہ کہ تو آزاد ہے. 1000 درہم مجھے ادا کر دیا در حالہ کہ تو آزاد ہے. تو دیکھو یہ جو جملہ ہے، یہ جو جملہ ہے تو یہ اب شرط قرار دیا جائے گا آزادی کے لیے 1000 درہم کے ادا کرنے کا. یہ جملہ اس آقا یعنی اس غلام کی آزادی کے لیے شرط ہے. جب تک وہ 1000 درہم نہیں دے گا جب تک یہ آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ اب شرط، جیسے میں نے کہا کہ یہ جب حال پہ آتا ہے واو تو شرط کا فائدہ دیتا ہے. لہٰذا اب یہ شرط ہو جائے گا کہ 1000 درہم دو تبھی آزاد ہونا، 1000 درہم نہیں دیں گے تو آزاد نہیں ہوں گے. تو یہ شرط کا فائدہ دے گا. یہاں تک سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اذا قال لعبده ادی الی الفا وانت حر یکون الاداء شرطا للحریت. یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ وقال محمد، امام محمد السیر الکبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا قال الامام للکفار افتتحوا الباب وانتم آمنون لا یأمنون بدون الفتح، کہ امام المسلمین یعنی امام المجاہدین، امام الخلیفۃ المؤمنین المسلمین، یا اگر جو ہے کسی کفار کے سلسلے میں یہ حکم صادر فرما دیں، یعنی وہ جو ہے فرض کر لیجئے کہ کفار اپنے قلعہ کے اندر محصور ہے یا پھر کسی چوٹی پر چڑھا ہوا ہے اور خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے اپنے دروازے کو، اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دو در حالہ کہ تم مامون ہوں گے. تو دیکھو اب جب تک وہ دروازہ نہیں کھولے گا وہ مامون نہیں ہوگا، کیونکہ دروازہ کے کھولنے پر یہ شرط قرار دیا ہے کہ جب تک دروازہ آپ نہیں کھولیں گے جب تک ہم تمہیں امن نہیں دیں گے. لہٰذا امن اگر پانا ہے کفاروں کو تو دروازہ کھولنا ہے. تو یہ شرط کا مقام ہوتا ہے، اور یہ یہاں پہ یہ واو لا کر کے یہ پورا کام کر رہا ہے. یہ واو ہی لا کر کے
یہ پورا کام کر رہا ہے. اس سے پہلی مثال کے اندر جو تھا یہاں دیکھیے ادی الی الفن وانت حر، ادی الی الفن وانت حر، یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا. اس میں دو خرابی ہیں، ایک جو ہے صرفی خرابی ہے نحوی، اور دوسری جو ہے معنوی اعتبار سے بھی اس کے اندر خرابی. نحوی خرابی اس بنیاد پر ہے کہ ادی الیہ الفن کو اگر آپ حقیقت یعنی جو ہے معطوف علیہ اور معطوف مانتے ہیں تو یاد رکھو یہ ادی الیہ الفن یہ معطوف علیہ بنے گا اور انت حر معطوف بن گیا، اور جب یہ معطوف بنے گا تو یہ جملہ انشائیہ بنے گا. ادی الیہ الفن یہ جملہ انشائیہ ہوگا اور وانت حر یہ جملہ خبریہ بنے گا. اور یہ قاعدہ کلیہ نحو کے اندر ہے، نحو کا ایک قاعدہ ہے کہ دیکھو خبر جو ہے یہ انشاء پر کبھی بھی دال نہیں بن سکتا، کبھی بھی عطف درست نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آیا؟ تو اس کا یعنی خبر کا انشاء پر عطف جائز ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ سمجھ میں آ گیا کہ گویا کہ ایک قرینہ یہ بتا رہا ہے کہ اب حقیقت معنی متحذر ہیں، مجاز کی طرف لوٹو. لہٰذا اب ہم مجاز کی طرف آئے. مجاز کی طرف آنے کے بعد ہم نے یہ کہا کہ دیکھو یہ معاملہ ایسا ہے کہ گویا کہ یہ عبارت ایسی ہوئی کہ بھئی 1000 درہم دو تو ہی جا کر کے آپ آزاد ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. 1000 درہم آپ ادا کیجئے تبھی جا کر کے آپ آزاد ہوں گے ورنہ آزاد نہیں ہوں گے. معنی کی خرابی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو غلام جو ہوتا ہے یہ آقا کی ملکیت ہوتی ہے. غلام کا ایک چیز آقا کا ہوتا ہے. اگر وہ 1000 روپیہ کمائے تو آقا کے جو ہے تصرف کے اندر آئے گا. اگر وہ 1 روپیہ کمائے پھر بھی آقا کا ہوگا. وہ غلام ہے ہی آقا کا، غلام ہے ہی آقا کا، اس کا کچھ نہیں، غلام کا کچھ نہیں ہوتا. تو لہٰذا اب ایسا شرط قرار دینا آقا کو غلام کے اوپر کہ بھائی تم جو ہے 1000 روپیہ جا کر کے 1000 درہم کماؤ اور مجھے دو، تو بھائی وہ جو کمائے گا وہ پہلے ہی سے تمہارا ہے. تو گویا کہ تم اپنے آپ کو حکم کر رہے ہو کہ تم جا کے کماؤ. یہ تو طریقہ ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ معنی ہی صحیح نہیں ہے. جب وہ غلام ہی تمہارا ہے، وہ ملکیت ہی تمہاری ہے، اور جو بھی چیز وہ کمائے گا، جو اس کے قدرت کے اندر ہاتھ کے اندر آئے گا، وہ ایٹومیٹک جو ہے تمہارے قبضے قدرت میں آ جائے گی. تو اب اس کے اوپر یہ حکم لاگو کرنا کہ تم مجھے 1000 روپیہ دو، یہ کیا مانا؟ گویا کہ تم اپنے خود کو کہہ رہے ہو کہ مجھے 1000 روپیہ دو. تو اس کے اندر دو خرابی ہے جس کی بنیاد پر حقیقت متعذر ہے. اب مجاز کی طرف لوٹیں، اور مجاز کا قاعدہ یہ بنے گا کہ 1000 روپیہ دیجئے تبھی جا کر کے آپ آزاد ہوں گے. تو 1000 روپے کو شرط بنایا گیا. اور حریت کے لیے مال کو شرط بنانا جائز ہے. حریت کے لیے یہ قاعدہ ہے فقہ کا، حریت کے لیے مال کو شرط بنانا بولو جائز ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے یہ جو عبارت سیر کبیر کی پڑھی گئی ہے، اذا قال الامام للکفار افتحوا الباب وانتم آمنون لا یامنون بدون الفتح، کہ امام کا یہ کہنا کفار سے کہ بھائی دروازہ کھولو در حالہ کہ تم مامون رہو گے، تو لا یامنون بدون الفتح، بغیر دروازہ کھولے امن والا نہیں ہو سکتا. اب کوئی کہے کہ امام کا یہ قول ہے کہ بھائی ہم تمہیں امن دے دیے ہیں، امن کا لفظ استعمال کیا ہے دروازہ کھولنے کے سلسلے میں، تو ہم جو ہے مامون ہو گئے، ہم دروازہ کھولیں یا نہ کھولیں. نہیں، یہ شرط قرار دیا تھا امام نے کہ آپ دروازہ کھولیں گے. تو آپ نے دروازہ کھولا ہی نہیں تو اب امن آپ کو ملے گا نہیں، کیونکہ یہ شرط ہے اور یہ حال ہے، اور حال جو ہے شرط کا معنی دیتا ہے. شروع میں آپ کو بتا دیا گیا. اتباع سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے وَلَوْ قَالَ لِلْحَرْبِ انزل وَأَنْتَ آمِن لَا يَأْمَنُ بِدُونِ النُّزُولِ، کسی شخص نے حربی سے کہا کہ نیچے اتر. اگر نیچے اترتا ہے در حالہ کہ تو امن والا ہو جائے گا، تو دیکھو نیچے اترنا یہ شرط کے درجے میں ہے، اور شرط نہیں پائی گئی تو مشروط فوت ہو جاتا ہے. تو گویا کہ شرط کا پایا جانا اس چیز کے لیے بہت ضروری ہے. لہٰذا اگر وہ نیچے اترتا ہے تبھی امن والا ہوگا، مامون ہوگا. جب تک وہ نیچے نہیں اترے گا
وہ اس پیمانہ کو اور اس جو ہے الفاظ کو لے کر کے کتنا بھی گشت کرے، کتنا بھی جو ہے چلائے اور اپنے آپ کو جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ ہمیں امن مل گیا ہے، امن مل گیا ہے، اس کی بات کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو نیچے اترنا پڑے گا، تبھی جا کر کے وہ بات پوری ہوگی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گیا؟ وَإِنَّمَا يَحْمَلُ الْوَاوُ عَلَى الْحَالِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ، یہاں سے وہ قاعدہ جو میں نے اپنے ان باتوں کے اندر بیان کر دیا ہے، انہی باتوں کو یہاں پر ذکر کیا جائے گا، آپ اسے ذرا سمجھتے چلے جائیے۔ وَإِنَّمَا يُحْمَلُ الْوَاوُ عَلَى الْحَالِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ، فرما رہے کہ واو جو ہے حال پر بطریق مجاز محتمل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ واو کس پر؟ حال پر، مجاز کے طریقے پر حامل ہوتا ہے، حقیقت کے طریقے پر نہیں۔ حقیقت کا تو ایک معنی ہے، وعطف اور معطوف کے درمیان میں دائر ہوتا ہے اور دونوں کو حکم کے اندر برابر کرنے کے لیے آتا ہے، یہی حقیقی معنی ہے۔ لیکن یہاں پر جو حال بن رہا ہے یہ مجازی معنی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے۔ فلا بد من احتمال اللفظ على ذلك وقيام الدلالة على ثبوته، یہ فرمانے کی ضروری ہے کہ لفظ کے اندر احتمال ہو، اس لفظ کے اندر احتمال ہو اور حال کے ثبوت پر دلائل بھی موجود ہو، حال کے ثبوت پر دلائل بھی موجود ہو۔ یہ دو جو ہے قاعدہ بیان کیا گیا، کتنے؟ یعنی اب یہ سمجھ لو کہ حال ہونے کے لیے، واو کے حال ہونے کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک کہ اس لفظ کے اندر احتمال ہو، اس لفظ کے اندر احتمال ہو، یعنی متعذر ہو، احتمال ہو کس کا؟ مجاز کی طرف کا، کہ ہاں کوئی ایسا دلیل یا کوئی قرینہ مل رہا ہو جو رہنمائی کرتا ہو، دال بن رہا ہو کس کی طرف کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر ثبوت بھی ہو، حال بننے کے لیے ثبوت یعنی دلائل بھی موجود ہوں، تبھی حال بنے گا واو، ورنہ حقیقت کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ لہذا دو چیزیں اگر مل جاتی ہیں تو حال بنے گا، ورنہ پھر بولو عطف بنے گا۔ ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گیا؟ تو دو قاعدہ یہاں پر حال بننے کے لیے سلسلے میں اس کو یاد رکھے گا۔ فلا بد من احتمال اللفظ على ذلك وقيام الدلالة على ثبوته كما في قول المولى لعبده أدًا إلي ألفا وأنت حر۔ سمجھ میں آ گیا؟ جیسا کہ اس مثال کے اندر دیکھو یہی چیز آپ کو ملے گی کہ مولا کا اپنے غلام سے کہنا کہ بھائی 1000 درہم دو تو آزاد ہو، 1000 درہم دو تو آزاد ہو۔ اور میں نے یہاں پر جو ہے نا وہی قاعدہ آپ کو بیان کر دیا ہے جو شروع میں آپ کو بیان کر دیا، وہ یہیں پر فٹ کیجیے آپ۔ کون سا؟ یعنی اس کا جو ہے ادی الیہ الفن کا، ادی الیہ الفن کا حقیقت نہ ہونے کے لیے نمبر ایک کہ خبر انشائیہ، یہ انشاء بن رہا ہے، اگر اس کو جو ہے عطف معطوف مان لیں تو یہ انشاء بنے گا اور دوسرا خبر بنے گا، لہذا خبر کا انشاء پر اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک قرینہ آپ کو مل گیا نا، ایک دلیل مل گئی آپ کو، تو یہ دلیل اس کے اندر موجود ہے۔ اب مانوی دلیل بھی آپ کے سامنے آ گئی، تو یہ دو دلیلیں یہ بتا رہی ہے اور ایک قرینہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ اب حقیقت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بولو مجاز ہے۔ تو مجاز اسی وقت مراد لیا جائے گا محترم جب متعذر ہو حقیقی معنی اور معنی مجاز کے لیے دو دلیلیں ہوں، نمبر ایک کہ اس کی طرف کوئی دال بھی موجود ہو اور نمبر دو بولو احتمال ہو، تو دو چیزیں پائی جائے گی تبھی مجاز مراد لیا جائے گا، ورنہ پھر حقیقت لفظ کو حقیقی معنی پر محمول کرنا، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہر چیز کو حقیقی معنی پر محمول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تب انزا نہیں ہوتا ہے، جھگڑے پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن جب حقیقی معنی سے عدول کر کے مجازی معنی کی طرف جایا جاتا ہے تو بہت سارے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آیا؟ تھوڑا اور ہے، اس کو بھی دیکھو۔ فَإِنَّ الْحُرِّيَّةَ تَتَحَقَّقُ حَالَ الْأَدَاءِ، یہ فرما رہے ہیں کہ حریت جو ہے ادا کے وقت میں یعنی ادائیگی کے وقت میں متحقق ہوتی ہے،
ادائیگی کر دینے کے بعد، یعنی 1000 درہم کو ادا کر دینے کے بعد ہی آزادی جو ہے متحقق ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ وقامت الدلالہ، تو اس سلسلے میں اس کے بعد دلائل بھی موجود ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا، فإن المولى لا يستوجب على عبده مالا مع قيام الرق فيه، قیام الرق فيه، یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس لیے کہ مولا یعنی آقا کا اپنے بندے پر اس کے رقیت کے موجود ہونے کے ساتھ اس کے مال کا مالک نہیں بن سکتا۔ آقا اپنے غلام کی رقیت کے پائے جانے کے وقت اس کے مال کا مالک نہیں بن سکتا۔ یعنی دیکھو مولا ہے، مولا کا آقا ہے، اب آقا کی رقیت موجود ہے، یعنی غلامی موجود ہے، وہ ابھی بھی اپنے آقا کے ماتحتی میں ہے، لہٰذا اب جو ہے اس سے یہ مطالبہ کرنا کہ مجھے مال لا کر کے دو، یہ ٹھیک نہیں۔ اسی کا مال ہے، جو کمایا اسی کا ہو گیا، اب اشترا اس کو یہ کہہ نہیں سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ تو یہ مانوی اعتبار سے میں نے شروع میں اس کے اوپر تقریر کر دی ہے۔ پھر وہی مسئلہ جو میں نے بتا چکا ہوں، وقد صح التعلیق به فحمل علیہ، وقد صح التعلیق به فحمل علیہ، کہ معلق کرنا حریت کو مال پر یہ جائز ہے، معلق کرنا حریت کو مال پر یہ جائز ہے۔ تو اتنی بات یاد رہے گی، یہ واو عطفہ کا سلسلہ اور اسی طریقے سے حال اور ذوالحال کا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ جو باتیں ہیں اس کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ یہاں سے کل پڑھائیں گے۔ ایک بحث باقی ہے، پھر اس فصل کو ہٹا کر کے فا کا مسئلہ آئے گا۔